ہم شیئر ڈیزائن کا نومیریکل ڈسکس کر رہے تھے, یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے. ہم نے اسٹیپ نمبر 3 تک ڈسکس کر لیا تھا. اب ہم 4th اسٹیپ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں, چیک دی اینکریج آف اسٹرپس اینڈ میکسیمم اسپیسنگ. ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب ہم اسٹرپ کا ڈایا اور اس کا گریڈ چوز کریں گے تو ہم منیمم پاسبل جو ہم یوز کر سکتے ہیں ڈایا اور منیمم گریڈ, یعنی نمبر 3 ڈایا اور 40 گریڈ اسٹیل سے ہم اسٹارٹ کریں گے اگر یہ پاسبل ہو. So we are going to try number 3 double leg stirrup. FYT 40,000 PSI already ہمیں given ہے کہ یہ اویلیبل ہے, so we will start with this. اور بلکہ کہا گیا ہے کہ اسی سے کرنا ہے 40,000 PSI. کراس سیکشنل ایریا نمبر 3 کا ہوتا ہے 0.11 انچ اسکوائر, چونکہ یہ ڈبل لیگ سٹرپ ہے. 2 لیگس کا جو کیومولیٹیو ایریا بنے گا that will be double of 0.11, so that this makes 0.22 inch square. So AV is 0.22 inch square. shear جو ہمارے پاس ایریا ہے ہمارے سٹرپ کا that total is 0.22 inch square. Check the anchorage of the stirrups. first part ہم نے ڈسکس کیا تھا, if you recall our lecture, جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا shear failure limit state based on the anchorage. اینکریج کے بیس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اینکریج کی وجہ سے اگر فیلئر کو اوائڈ کرنا ہے تو وی نیڈ ٹو فالو دیز رولس. ہم نے کہا تھا بار اگر نمبر 5 اینڈ اسمالر ہے تو ہم کوئی بھی گریڈ کا اسٹیل ہو تو ہم اسٹینڈرڈ اسٹرپ ہک دے سکتے ہیں, اور ہمارے کیس میں چونکہ نمبر 3 بار ہے اور ہے بھی 40 گریڈ کا, چھوٹے گریڈ کا ہے, تو وی نیڈ اونلی اے اسٹینڈرڈ اسٹرپ ہک اراؤنڈ دی لانگیٹیوڈنل بار. سو اس کنڈیشن کو ہم میٹ کرنے کے لیے what we need to do is we can write down that we have to provide maybe a 90-degree hook or a 135-degree hook, standard stirrup hook around a longitudinal bar. So we also need to اب یہ longitudinal bar جو ہے یہ آپ کو کراس سیکشن میں آپ کو میں اگر دکھا سکوں, یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کراس سیکشن, اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو اوپر والی بارز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان بارز کے اراؤنڈ ان کو آپ نے ہک دینا ہے 135 ڈگری کا اسٹینڈرڈ اسٹرپ ہک. سو اب اگر یہ بارز آپ کو کمپریشن ری انفورسمنٹ کے لیے ضرورت تھیں تو پھر تو آپ نے فلیکجر ڈیزائن کے اندر ہی یہ بارز سلیکٹ کر لی ہوں گی. لیکن اگر فلیکجر ڈیزائن کے مطابق آپ کو صرف فار ایگزامپل باٹم پہ ہی بار, اس سیکشن کسی پرٹیکولر سیکشن پہ صرف ایک ہی سائڈ پہ بار چاہیے تھی, ٹاپ پہ یا باٹم یعنی ایک ہی سائڈ پہ اگر آپ کو صرف بار چاہیے تھی ٹینشن والی سائڈ پہ, کمپریشن والی سائڈ میں کمپریشن رینفورسمنٹ آپ کو پوری بیم میں کہیں بھی نہیں چاہیے تھی, تب بھی یو ہیو ٹو پرووائڈ دیز بارز. یہ جو بارز ہیں جس سے آپ اینکر کر سکیں, جن کے اراؤنڈ آپ ہک دے سکیں اس کو اپنے اسٹرپ کو, کیونکہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اینکریج کے ٹاپک میں کہ جب بھی ہم نے اس کو بینڈ دینا ہے بار کو تو وہ اراؤنڈ, جیسے آپ کو یہ بینڈ نظر آ رہا ہے, یہ بینڈ نظر آ رہا ہے, وہ اراؤنڈ لانگیٹیوڈنل بار دیں گے. تو اب یہاں پر بھی جب یہ ہک دیں گے تو اراؤنڈ لانگیٹیوڈنل بار دیں گے. سو وی ول ہیو ٹو, ایون اف دیر از نو ریکوائرمنٹ بیسڈ آن فلیکجر, وی ول ہیو ٹو پرووائڈ a certain bar just to anchor the stirrup. So maybe you can provide maybe number 4 bar for in the upper corners, or in the upper corner. They have to be in the corners, of course, upper corners of the stirrups to anchor them. Next ہم نے maximum stirrup spacing find کرنی ہے. Find the maximum stirrup spacing. اب اس میں ڈفرینٹ کرائٹیریا کو ہم نے ڈسکس کیا تھا, جس میں سے فار ایگزامپل ون کرائٹیریا واز بیسڈ آن دا بیم ڈیپتھ, بی کی بیس پہ افیکٹو ڈیپتھ آف دا بیم, اس کی بیس پہ اے سی آئی کی ریکوائرمنٹ ہے میکسیمم اسٹرپ اسپیسنگ کی. پہلے اس کی بیس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں. سو میکسیمم جو میں آپ کو تھوڑا سا پچھلا لیکچر سے بھی کنیکٹ کرتا جاؤں اس کیس میں کہ ہم نے کیا یہ پوائنٹ کہاں پہ ڈسکس کیا تھا. ہم نے اس لیکچر کے اندر اس کو ڈسکس کیا تھا, شیئر فیلئر لمٹ اسٹیٹس بیمز ود ویب رینفورسمنٹ کا ٹاپک تھا, اور ہم نے پہلا جو
فیلئر ڈیو ٹو ییلڈنگ آف دا اسٹرپس کو ڈسکس کیا تھا. اس کے اینڈ میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ میکسیمم جو اسپیسنگ ہے اس کے اوپر ایک لمٹ ہے بیسڈ آن دا بیم ڈیپتھ. وہ لمٹ یہ ہے, اس کے پرپز یہ تھا کہ ہر کوئی جو انکلائن کریک ہے اس کو کم از کم ایک اسٹرپ انٹرسیپٹ کر سکے. اس کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ ہم نے کہا تھا میکسیمم جو اسپیسنگ ہے دیٹ وڈ بی اسمالر آف, یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اسمالر آف d/2 اینڈ 24 انچ. اور یہ کنڈیشن تھی اگر وی یو اور فائی اس رینج میں ہو, اور اگر اس سے بڑی ہو تو پھر ہم یعنی وی یو اور فائی مائنس وی سی اگر اس رینج میں ہو, اس کو بہتر ہے ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. یہ جو کنڈیشن ہے وی یو اور فائی کو ہم ایک طرف لکھ لیتے ہیں اور دوسری طرف ہم باقی جو انفارمیشن ہے اس کو لکھ لیتے ہیں. یعنی اگر ہم وی سی کو دوسری سائڈ پہ لے جائیں تو یہ کچھ اس طرح کی کنڈیشن بن جائے گی, وی سی پلس 4 انڈر روٹ آف ایف سی پرائم بی ڈبلیو ڈی. یہ ایک اب ایزی ٹو یوز فارمیٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس وی یو اور فائی کی ڈائیگرام بنی ہوئی ہے, تو ہم کمپیئر کر سکیں گے کہ یہ جو ویلیو بنتی ہے یہ کتنی بن جائے گی. چونکہ وی سی جو ہے وہ 2 انڈر روٹ آف ایف سی پرائم بی ڈبلیو ڈی کیونکہ لیمڈا 1 ہے, اور پلس 4 اس کا مطلب ہے ٹوٹل 6 انڈر روٹ آف ایف سی پرائم بی ڈبلیو ڈی. یہ اس کے ساتھ ہم نے کمپیئر کرنا ہے وی یو اور فائی ایٹ ڈفرینٹ لوکیشن. سو لیٹس اور اچھا اگر اس لمٹ سے یہ کنڈیشن ہے, اس اگر یہ کنڈیشن ہے تو اوپر والی لمٹ, اگر اس سے نیچے اگر یہ بڑی ہو جائے وی یو اور فائی اس لمٹ سے تو پھر ہم نے یہ والے ایس میکس یوز کرنا ہے, یعنی ہاف آف دی ابو. سو لیٹس کیلکولیٹ دی quantity on the right hand side of the inequality. Let's go back to our problem. Examples کے اندر ابھی ہم آ گئے یہاں پہ. So let's see کہ ہمیں we need to calculate this. So let's write it down as we go along. So یہ ہمارے پاس ایکسپریشن ہے ایس میکس کی. اس کا مطلب ہے ہمیں کیلکولیٹ کرنا پڑے گا پہلے وی سی پلس 4 انڈر روٹ آف ایف سی پرائم وی سی پلس 4 انڈر روٹ آف ایف سی پرائم بی ڈبلیو ڈی, جو کہ بن جائے گا 6 انڈر روٹ آف ایف سی پرائم بی ڈبلیو ڈی. یعنی جو وی سی کی ویلیو تھی جس میں 2 انڈر روٹ آف ایف سی پرائم بی ڈبلیو ڈی, یعنی 3 ٹائمس وی سی یہ آنسر بن جائے گا. وی سی جو ہے وہ 35 پوائنٹ سم تھنگ تھا, تو یہ اس کا 3 ٹائمس جو ہے وہ 107 کپس بن جائے گا. اب 107 کپس سے ہم نے کمپیئر کرنا ہے وی یو اور فائی کو. ہمارے کیس میں جو وی یو اور فائی ایون ایٹ ڈی ڈسٹینس ہے وہ بھی 73 ہے, 73.3 کپس ہے, اور ہمارا یہ جو لمٹ ہے یہ 107 کپس ہے. اس کا مطلب ہے ہماری ڈائیگرام میں کہیں بھی وی یو اور فائی 107 کپس سے ایکسیڈ نہیں کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اوپر والے جو لمٹس ہیں یعنی یہ والی ایکسپریشن گورن کرے گی. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ آپ کا, کیونکہ وی یو اور فائی میں ایک ڈائیگرام ہے جو کہ ہو سکتا ہے میکسیمم کے, یہ پاسبل ہے کہ کہیں پہ آپ کی یہ لمٹ ایکسیڈ ہو رہی ہو اور آگے جا کے یہ لمٹ نہ ایکسیڈ ہو رہی ہو. تو یہ ایسا نہیں, تو پھر ہر ریجن کا اپنا ہوگا. یعنی ہو سکتا ہے کہ شروع والے ریجن میں نیئر دا سپورٹ آپ کا جو ویلیو شیئر کی جو کہ زیادہ ہے تو وہاں پہ ہو سکتا ہے زیادہ اسٹرکٹ لمٹ ہو, یعنی جو ہاف ہم نے کہا تھا ہاف آف دی ابو, یعنی اگر وہ, اور دوسرے جو اگلے والا ریجن ہے جہاں پہ شیئر کی ویلیو ڈراپ ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ آپ کا سیکنڈ والا کیس ہو جائے. یعنی یہ جو یعنی پہلی والی لمٹ ہے یعنی d/2 اور 24 انچ یعنی وہ والی لمٹ اپلائی ہو. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاسبل ہے کہ شروع بیم کے سپورٹ کے قریب جا کے آپ کی یہ والی کنڈیشن ہو, اور یہ والی کنڈیشن ہو اور آگے جا کے یہ کنڈیشن بن جائے. تو آپ نے ایک ہی بیم کے اندر دونوں طرح کی لمٹس اپلائی, یعنی شروع میں آپ ہو سکتا ہے کہ یہ والی ایکسپریشن یوز کر رہے ہوں اور بیم کے اینڈ سے تھوڑا سا دوسری طرف جا کے ہو سکتا ہے آپ یہ والی ایکسپریشن کو یوز کرنا پڑے آپ کو. اب اس ہمارے کیس میں جو ڈی ہے وہ 23.5 انچ ہے, تو اس کا ہاف تقریباً 12 انچ بن جائے گا, رائٹ, آلموسٹ 12 انچ یہ بن جائے گا. اور 11.75 کچھ بنے گا, لیٹس کال اٹ 12 انچ. تو ہمارے کیس میں یہ لمٹ 12 انچ کی ہے. سو 12 انچ ہمارے کیس میں اس کا مطلب ہے بیس ایس میکس از ایکول ٹو, وی کین رائٹ ڈاؤن دیٹ ایس میکس از ایکول ٹو 12 inch based on let's write it down in a different color, maybe green. S max
is equal to 12 inch based on beam depth.